حفاظ کرام، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم۔ باتیں توحید کے متوالوں، شمع نبوت کے پروانوں، مذہب اسلام کے جانثاروں، سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے والوں، پیغمبر کونین و قطب الکونین سے سچی محبت رکھنے والے سنی مسلمانوں، آئیے انتہائی محبت کے ساتھ لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے آقا، بے قصوں کے قص، بے سہاروں کے سہارا، نبی آخر الزمان خاتم پیغمبرا، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے قص پناہ میں جھوم جھوم کے درود پاک پڑھتے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار نبی اور آل نبی پہ درود پڑھتے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جگہ خالی ہے، تھوڑا بہت اور آگے بڑے مبارک بات کے لائق ہے حافظ محمد فرحان کے والدین، جنہوں نے اپنی بے پناہ دعاؤں سے اپنے بیٹے کو یہاں تک پہنچایا۔ بڑے مبارک بات کے لائق ہیں سرزمین اکرم پور کے سنی صحیح العقیدہ مسلمان، جو ایک حافظ قرآن کی دستار بندی میں شریک ہو کر اپنے ماتم کی آنکھوں سے حفاظ کرام کا دیدار کر رہے ہیں۔ میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی حافظ محمد فرحان کو علم سے، عمل سے اللہ مالا مال کرے، اور ان کے والدین کی بھی عمر میں اللہ بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ میں آپ کے بیچ میں بس تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوں، اس کے بعد جیسا صاحب محفل چاہیں وہ پڑھائیں یا اختتام کریں۔ بارگاہ مصطفیٰ میں بھی روز اپنی شیر پڑھتا ہوں۔
جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، بہت توجہ ہے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، اور شعر دیکھیں یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، اور یہ شعر سے بیٹھے ہیں، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے، جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے، اللہ ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، سکھانے والا رب ہے اور سیکھنے والا اس کا حبیب ہے،
پڑھانے والا رب العالمین ہے اور پڑھنے والا رحمت للعالمین ہے۔ نہ پڑھانے والے کا جواب ہے اور نہ پڑھنے والے مصطفیٰ کا جواب ہے۔ رب نے کتنا پڑھایا، میرے مصطفیٰ نے اپنے رب سے کتنا پڑھا، اسے کوئی نہیں جانتا، صرف رب جانتا ہے یا رب کا حبیب جانتا ہے۔ اسی لیے کسی عاشق نے کہا کہ قول حق قرآن ہے، قول پیغمبر ہے حدیث۔ بولو تڑپ کر بولو، قول حق قرآن ہے، قول پیغمبر ہے حدیث۔ قول حق قرآن ہے، قول پیغمبر ہے حدیث، اور اہل دل کے واسطے دونوں کی ہے تدبیر، اور اس نے پھیرا دل تو اس نے دعوت اسلام دی۔ اس نے پھیرا دل تو اس نے دعوت اسلام دی، اور اہل دل کے واسطے دونوں کی ہے تقریر۔ قرآن اللہ کا فرمان ہے، قرآن رب کا قول ہے، اور حدیث میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ جسے رب نے فرمایا وہ قرآن ہے، اور جسے میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہ حدیث ہے۔ لیکن کان کھول کر کے سن لو، میرے مصطفیٰ اپنی زبان سے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے تھے، اپنی زبان سے وہی کہتے تھے جسے رب کہلواتا تھا۔ جو رب کہلواتا تھا۔ قرآن یہ وہ مقدس پیاری کتاب ہے کہ اس کتاب پر نہ جانے کتنے حملے کیے گئے ہیں، جانے کتنی طاقتوں نے اس پر اپنی طاقتیں استعمال کی، جانے کتنے ظالموں نے اس قرآن عظیم پر ظلم کیا، لیکن ظلم کرنے والے، نیست و نابود کرنے والے، قرآن عظیم کو مٹانے والے، قرآن عظیم کو صفحہ ہستی سے خاص قدر کرنے والے تو دنیا سے مٹ گئے، ان کا ظلم مٹ گیا، ان کی طاقتیں مٹ گئی، ان کا تشدد مٹ گیا، ان کے ناپاک کامیں مٹ گئے، لیکن اللہ کا کلام
نعرہ رسالت یہ میرے نبی کا زندہ معجزہ ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا زندہ معجزہ ہے۔ اور آپ دنیا کا جائزہ لیں، قرآن عظیم 1450 برس پہلے مکہ اور مدینہ میں نازل ہوا۔ کہاں نازل ہوا؟ مکہ و مدینہ میں، میرے نبی پہ 1450 برس پہلے بھی اس دنیا میں بے شمار کتابیں تھیں، بے شمار زبانیں تھیں، لیکن تم اسی بھارت میں اگر جانے کتنی اسی بھارت میں زبانیں موجود ہیں، 15 تو ایسی زبانیں ہیں جو راشٹریہ زبانیں ہیں، اس کے علاوہ بھی بے شمار بھارت میں زبانیں موجود ہیں۔ ہندی بھی ایک زبان ہے، انگریزی بھی ایک زبان ہے، سنسکرت بھی ایک زبان ہے، انگلش بھی ایک زبان ہے، بنگالی بھی ایک زبان ہے، گجراتی مراٹھی بھی ایک زبان ہے، پشتو بھی ایک زبان ہے، جانے کتنی زبانیں ہیں۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، اس یو پی کی ہندی کو اگر آپ دیکھیں تو ہندی یو پی سے بہار نہ جا سکی، بنگال کی بنگالی زبان بنگال سے چل کر کے یو پی تک نہ آ سکی، گجرات کی زبان گجراتی گجرات سے باہر نہ جا سکی، سنسکرت کی زبان اس بھارت سے باہر نہ جا سکی۔ جانے کتنی زبانیں ہیں جو ایک ملک سے دوسرے ملک تک نہ جا سکی، جبکہ ان کے پاس بڑے بڑے ذرائع ہیں اپنی زبان کو پہنچانے کے لیے۔ ان کے پاس پیسہ ہے، ان کے پاس میڈیا ہے، ان کے پاس مشینری ہے، ان کے پاس نئے نئے آلات موجود ہیں، لیکن وہ اپنی زبان کو بھارت سے پاکستان یا بنگلہ دیش نہ پہنچا سکے، لیکن اے میرے مصطفیٰ پر نازل ہونے والی قرآن، اے قرآن تیری رفعت پر ہم سلام کرتے ہیں، اے قرآن تیری بلندی کو ہم سلام کرتے ہیں، اے قرآن تیری شوکت کو ہم سلام کرتے ہیں، اے قرآن تیری عظمت کو ہم سلام کرتے ہیں، اے قرآن تیری طاقت کو ہم سلام کرتے ہیں کہ نازل ہوا مکہ اور مدینہ میں، نازل ہوا ملک عرب میں، لیکن میرے مصطفیٰ کے صدقے میں آپ پوری دنیا کے کونے کونے تک اگر کوئی پہنچا ہے تو تیرا قرآن یہ قرآن ہے جسے نہ کوئی مٹا پایا ہے نہ کوئی مٹا پایا۔ اور ایک بات اور ذہن نشین کر لو، قرآن کا حفظ کر لینا کمال نہیں ہے، حفظ کا قرآن کا حفظ کر لینا کمال نہیں ہے۔ یہی فرحان جس میں کئی اساتذہوں کی محنت موجود ہے، سب سے زیادہ اس میں اگر دیکھیں جو طاقت لگی ہے وہ سب سے زیادہ ان کی ماں کی لگی ہے۔ استاد کچھ نہیں کر سکتا،
باپ کچھ نہیں کر سکتا، اڑوسی پڑوسی کچھ نہیں کر سکتا، اس میں کوئی شیخ کچھ نہیں کر سکتا۔ سب سے بڑا جو بیٹے کو بنانے میں کردار ہوتا ہے، سب سے بڑا جو کردار ہوتا ہے، اس کردار میں سب سے زیادہ اگر حق ملتا ہے تو بیٹے کے لیے اس کی ماں کا کردار ملتا ہے۔ اے میرے سنی مسلمانوں، اسی لیے تو عالم اللہ بنائے، عالم بن گئے، حافظ قرآن بن گئے، علامہ صاحب ہو گئے، علامہ بعد میں ہے، حافظ بعد میں ہے، قاری قرآن بعد میں ہے، مفتی مفکر بعد میں ہے، لیکن سن لو کان کھول کر کے، تم عالم ہو گے، مفتی ہو گے دوسروں کے لیے، لیکن ہمیشہ جو مفتی جو قاری قرآن اپنے ماں کے قدم کو چومتا ہے، اللہ اسی کو میرا بہت سے حافظ مولوی بن گئے تو الٹی اپنی اماں سے خدمت کراتے ہیں، لعنت ہے ایسے حافظ اور مولویوں پہ۔ انجینئر بنا دیا، ڈاکٹر بنا دیا، پروفیسر بن گئے، لیکچرار بن گئے، یونیفارمر بن جاؤ، کچھ بھی بن جاؤ، مگر اپنے والدین کو فراموش نہ کرو، والدین کو فراموش نہ کرو۔ والدین کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ باپ محنت کرتا ہے، محنت کر کر کے ایک ایک کوڑی اکٹھی کرتا ہے اور اپنے بچے کی پوری فرمائش اپنی محنت کی کمائی سے پورا کرتا کہ نہیں کرتا؟ پوری اپنی جھونک دیتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی نوٹ کر لو، دولت کی بنیاد پر کوئی چاہے کہ میں عالم فاضل بن لوں، نہیں بن سکتا۔ جانے کتنے ہم نے بچوں کو دیکھا ہے جو امیر کے بچے ہیں، گھر سے چلے پڑھنے کے لیے، لیکن راستے میں جانے کا اتنی گندی حرکتیں کرتے ہیں، جانے کتنے ناپاک حرکات ہیں، وہ پھر جاتا ہے۔ باپ سوچتا ہے میرا بیٹا پڑھنے کے لیے گیا ہے، ماں سوچتی ہے میرا بیٹا پڑھنے کے لیے گیا ہے۔ ایک غریب کا بچہ ہے جس کے پاس نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ ثروت ہے، کچھ نہیں۔ میں نے ان بچوں کو بھی دیکھا ہے، ان ماں کے بیٹوں کو بھی میں نے دیکھا ہے، ان باپ کے بیٹوں کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ اپنی ماں اور باپ غربت پر بچے آنسو بہا کر گھر سے نکلتے ہیں۔ کالج ہو یا مدرسہ ہو، اگر انہوں نے ایک دن سبق پڑھ لیا تو ایک دن مزدوری کر لی، اس مزدوری سے انہوں نے اسکول اور کالج کی فیس کو نپٹایا۔ دیکھا گیا کہ وہی بچے ایک دن بڑے بہتر ڈاکٹر یا انجینئر یا بہت بڑا عالم دین بن کر کے اپنی ماں کو اپنے باپ کی آنکھوں کے سامنے آتا ہے۔ جانے کتنے امیروں کے بچے دم توڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہی ایک غریب کا بیٹا جس نے گلی کوچوں میں کوئی کالج میں نہیں، کوئی یونیورسٹیز میں نہیں، کسی اچھے وشودیالیہ میں، کسی اچھے مدارس میں نہیں، بلکہ اسی بھارت میں ایک غریب کا بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور اس غریب کے بیٹے نے گلی کوچوں میں چل کر کبھی اس سے علم حاصل کر لیا، کبھی اس سے سبق پڑھ لیا، کوئی اتنا بڑا سائنٹسٹ
مہگیر کا بیٹا تھا جو تمہارے ملک کا صدر جمہوریہ بنا تھا. بولو اے میرے سنی مسلمانوں، خدا کے لیے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو. ان بچوں کے صحیح تربیت کرنے میں سب سے زیادہ اگر حق ہے تو ان کے والدین کا ہے. اور میں نوجوانوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ اے میرے نوجوانوں، تم اپنی ماؤں کی قدر کرو، اپنے ماؤں کی عزت کرو، اپنے باپوں کے قدم کو بوسہ دو. تم سے تو اچھے غیر مسلم ہیں. ہمارے ہاتھ چومتے، ہمارے ہاتھ چومنے سے کیا ہو رہا ہے؟ بولو مولانا صاحب ہاتھ چوم لو، فلانے صاحب آگے ہاتھ چوم رہا ہے. جو بیٹا اپنے باپ کے ہاتھ نہیں چومتا، جو ماں کے قدم نہیں چومتا، اس سے بڑا دنیا میں کوئی نالائق نہیں. سب سے بڑا اگر تیرے اور میرے لیے کوئی دنیا میں ہیرو ہے تو وہ میرا تمہارا باپ ہے. بولو ہے کہ نہیں؟ سب سے بڑا اگر کوئی لیڈر ہے، سب سے بڑا اگر کوئی ہمارے لیے اس دنیا میں پیر ہے، مسیحا ہے، تو وہ ہمارے لیے باپ ہے. باپ کی قدر کرو، ماں کی عزت کرو، ماں کا احترام کرو. ہم نے ان بچوں کو بھی دیکھا ہے کہ صرف ماں کی خدمت میں لگے رہے. اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ مدرسے میں آتے حافظ صاحب کے پاس قرآن پڑھتے یا کسی عالم دین کے پاس جاتے وہ علم دین حاصل کرتے. نہیں، صرف ماں کی خدمت کرتے رہے، ماں کی خدمت کرتے رہے. ایک وہ بھی وقت آیا کہ اس بوڑھی ماں نے اپنے بیٹے کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اور جس بیٹے اور بیٹی کے لیے ماں ہاتھ اٹھائے، بولو دعا لٹک ہے گی یا اوپر جائے؟ لٹک جائے، اوپر جائے. تو پھر کیوں نہ دعا کرا؟ کیوں دوسروں کو چکر لگے؟ کیوں دوسروں کے پھیرے لگاتے؟ کیوں دوسروں کے آگے ہاتھ مارتے کھڑے؟ جو بیٹا اپنی ماں کی خدمت میں لگا رہا، ایک دن ماں نے اپنے بیٹے کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی، اے اللہ تو میرے اس بیٹے کو قبول فرما لے. رب نے اس بچے کے لیے پڑھنے کا انتظام کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کے لیے ایسا استاد بھیج دیا جسے دنیا خضر علیہ السلام کہتی ہے. جسے خضر پڑھائے، جسے خضر علم دے، ہے کوئی ایسا جو استاد میں کر لے؟ ارے بھیا، مداروں دوست کا استاد ہے، بڑے بڑے جلیل القدر اولیاء کرام کے استاد ہے. ماں کی خدمت ایک بچے کو خضر جیسا استاد نصیب کرتا. اے اللہ تو ہمارے بچوں کو صحیح سمجھ عطا فرما دے. ہمارے بچوں کو اللہ علمی ماحول پیدا کر دے. اے رب قدیر ہم سب کے گھروں میں اسلامی تہذیب پیدا کر دے، اسلامی تمدن پیدا کر دے، اسلامی کردار پیدا کر دے، اسلامی ماحول پیدا کر دے. ہم تو کہتے ہیں کہ اکرم پور میں ایک حافظ نہیں بلکہ اللہ ہر گھر میں ایک حافظ قرآن بنا دے. لیکن قرآن کے حافظ تو بنے مگر ایسے نہ بنے جو صفا چکتے رہتے.
نماز ایک ٹائم نہیں پڑھ رہے تو ایسے حافظ کیا کرو؟ حافظ بن گئے، اب تو زمین پر پیر ہی نہیں ہے، آسمان پہ چلے آئے، حافظ بنے، عالم بنے، مگر اللہ ان کو باعمل بنائے۔ حافظ بننا کمال نہیں ہے، بلکہ حافظ ہو کر کے قرآن کو یاد رکھنا، اس کو سنبھال کے رکھنا، یہ سب سے بڑا کام ہے۔ حالات بہت خراب ہے، شرم سے سر نیچا ہو جائے اس بات۔ خدا کے لیے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو، اپنی بیٹیوں کی صحیح تربیت کرو۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سب حافظ ہی بنا دو، نہیں، دنیاوی تعلیم دلاؤ، ضروری ہے۔ وقت کے حالات یہ ہیں کہ انہیں اصلی تعلیم بھی دی جائے۔ اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عالم دین کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے، اور یہ باتیں کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری، زور سے بولا، ابھی تو کربلا کا آخری۔ سبحان اللہ، اس گلی میں تو ایک حافظ تھوڑی بلکہ یہاں یہ کہہ دیا جائے کہ یہ تو حافظستان ہے، ادھر بھی حافظ، ادھر بھی حافظ، ادھر حافظ رضوان صاحب سعودیہ، بہت حافظ ہے رنگپور میں۔ اگر اکٹھا کیا جائے تو اس گلی میں آپ سمجھے، اور اگر یہ حافظ لوگ مسجدوں میں آنا شروع کرتے تو حافظوں سے آدھی مسجد بھر جائے گی، سمجھے، مگر حافظ تو ہے مگر عمل نہیں ہے، علم پہ۔ اور بہت سے ایسے حافظ مولانا ہیں، امامت چل رہی ہے، دیکھو سچی بات کہہ رہے ہو، وہاں تو امام صاحب بنے، مقتدی دائیں بائیں آگے پیچھے چل رہے، اور گھر میں حکم کاٹ چل رہی ہے، گھر میں ہم لوگ خوش نہیں، تو ایسی امام سے بھی کیا فائدہ، بولو ایسی مدرسی سے کیا فائدہ جس کی اماں خوش نہ ہو۔ سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی اللہ کی طرف سے بندے کو جو نعمت ملی ہے وہ اس کے والدین ہیں۔ قرآن میں کہیں کسی کا ذکر نہیں ملتا کہ اس کا شکر ادا کیا جائے، ہاں اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد اللہ نے کہا میرا شکر ادا کرو، میرا شکر ادا کرو، اور میرے شکر کے بعد اگر کسی کا شکر ادا کرنا ہے تو وہ تیری ماں ہے، اس کا شکر تو کرتے ہیں، ماں کا شکر۔ مرے جا رہے دولت کے لیے، ثروت کے لیے نہیں، سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی پونجی جو ہے وہ ہمارے لیے ماں ہے۔ ماں کی عزت کرو، ماں کا احترام کرو۔ ایک جگہ مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، ایک حافظ جو ہے وہ پشتوں کو بخشوائے گا، سچی بات ہے، ایک عالم بخشوائے گا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن بخشوائے گا تو وہی جو باعمل ہو، ورنہ تو اسے خود ہی اپنی، اللہ پہلے انہیں کی لائن لگا کے چلو تم ہی آؤ پہلے لائن میں لاؤ، ارے وہ تو خود ہی نہیں بچیں گے تو وہ کسے بچائیں گے، وہ تو خود ہی پٹیں گے۔ عالم بننا کمال نہیں ہے، بلکہ عالم ہو کر کے باعمل ہونا
مسلمان نہیں ہے. بہت سے حاجی دیکھ رہے ہیں آپ ایسے گھوم رہے ہیں, کچھ مت پوچھو, 1000 جھوٹ ایک طرف, ایک حاجی ایک طرف, 1000 جھوٹوں کو ہرا دے گا ایک حاجی. غیرت نہیں لگتی, شرم نہیں لگتی. مسجد میں جا کے جھانکتے رہے حاجی لوگ اور فخر سے کہہ رہا ہے لمبا رومال ڈالنے نیچے گھٹنے تک آ رہا ہے تاکہ لوگ دیکھیں کہ ہمیں کہیں کہ ہم حاجی ہیں. لعنت ایسے حاجیوں پر, لعنت ایسے نمازیوں پر جو دکھاوے کی عبادت کرتے ہیں. دکھاوے کی عبادت مت کرو. اللہ دکھاوے کی عبادت پر روز قیامت میرے آپ کے منہ پہ مار دے گا. تو حضرات آج کے جشن میں بس یہی آخری پیغام دے کر کے جا رہا ہوں. چاہے عالم بنے چاہے نہ بنے, حافظ بنے چاہے نہ بنے, ڈاکٹر بنے چاہے نہ بنے, انجینئر بنے چاہے نہ بنے, پروفیسر بنے چاہے نہ بنے, لیکچرار بنے چاہے نہ بنے, یونیفارمر بنے چاہے نہ بنے, وکیل بنے چاہے نہ بنے, قسم خدا کی تیری دنیا بھی سمجھ جائے گی اور تیری آخرت بھی سمجھ جائے گی. ماں کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. جملہ سمجھ گئے تو لا کوئی دوسرا ایسا ہو جس کے لیے رب نے کہا ہے کہ اس کی رضا میں میری رضا ہے, مولانا صاحب کی رضا میں میری رضا ہے, چچا کی رضا میں میری رضا ہے, پھپھا کی رضا میں میری رضا ہے, یا فلاں شیخ فلاں قبر کے وہ سجادہ نشین ہے اونچی ٹوپی لگا کے آئے ان کی رضا میں میری رضا ہے. نہیں, اگر اللہ نے کہا ہے کہ میری رضا اگر ہے تو صرف تیری ماں کی رضا ہے. ماں کو راضی کر لو, اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سب کو اپنے والدین کا فرما بردار. اللہ اولاد دے مگر سب کو صحیح اولاد دے. اولاد ملنا بھی اللہ کی نعمت ہے, مگر اللہ نعمت دے مگر آئے میرے مولا سب کو صحیح نعمت دے تاکہ سب عزت ہو جائے, سب کا احترام ہو جائے. اسلام زندہ باد اور جشن دستار بندی قائم رہے. چلو دو شیر بارگاہ مولا پڑھ رہا تھا. چلو دنیا میں سب سے اچھے عالم میں ہے نرالے, قطب المدار والے, قطب المدار والے, قطب المدار والے, قطب المدار والے. 12 برس چلا تھا غازی کا وہ جنازہ, لاکھوں ہوئے مسلمان جب لاش کو دیکھا, قدموں پہ گر پڑا تھا اولاد کا علاقہ. قطب المدار والے